صلاۃ التسبیح کی نماز۔ احادیث میں اس نماز کے فضائل بھی بکثرت آئے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف میں اس نماز کے متعلق ایک طویل حدیث کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب دلائی اور اس کی ترکیب بتلائی، اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ اس نماز سے 10 قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، اگلے پچھلے، ظاہر اور چھپے ہوئے، چھوٹے بڑے، پرانے نئے، قصدن سہون ہونے والے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا آسان فہم طریقہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 4 رکعت والی نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اگر آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے پڑھ کے بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے، اور آپ کی نماز صلاۃ التسبیح کی صحیح ہو جائے گی۔ تو 15 مرتبہ آپ نے ثنا کے بعد پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور فاتحہ کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور اس سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ہو گیا 25 مرتبہ۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ہو گیا 35 مرتبہ۔ رکوع سے آپ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ہوا 45 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں پہلے سجدے میں گئے تو پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے کی حالت کے اندر 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ ہوا 55 مرتبہ۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس بیٹھنے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ ہوا 65 مرتبہ۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور دوسرے سجدے کے اندر پھر پڑھیں گے، تو یہ ہوا 75 مرتبہ۔ تو ایک رکعت کے اندر آپ نے 75 مرتبہ اس تسبیح کو پورا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ ہر رکعت میں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں چونکہ ثنا نہیں ہے تو ثنا نہیں پڑھنی، جب کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ آپ نے صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نماز میں چونکہ 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعت کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر پڑھنی چاہیے، الہاکم التکاثر، اور دوسری رکعت میں سورۃ العصر والعصر یہ پڑھنی چاہیے، تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھنی چاہیے، قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھنی چاہیے، قل ھو اللہ احد۔ یہ بھی احادیث میں ذکر ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ صورتیں پڑھ لی جائیں، سورۃ الزلزال پہلی رکعت میں، اور سورۃ العادیات دوسری رکعت میں، اور سورۃ النصر تیسری رکعت میں، اور سورۃ الاخلاص چوتھی رکعت میں۔ تو اس طرح بھی احادیث میں ذکر ہے۔ یہ صورتیں جس کو یاد ہوں تو وہ اس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھے۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ ہاں شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، جس ٹائم آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں،
لیکن بہترین وقت صبح کا وقت ہے، یعنی ظہر سے پہلے کا وقت ہے، تو اس میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔